اس سے بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اگر بندے کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اللہ پاک اس تکلیف پہنچنے پر بھی اپنے بندوں کو اجر عطا فرماتا ہے۔ چونکہ اگر ہمیں کوئی غم پہنچا یا کوئی مرض لگا تو اللہ پاک اگر بندہ صبر کر لے تو اس بندے کو اس پر اجر بھی عطا فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ روایت کے اندر آیا کہ بندہ مومن کو، مسلمان ایمان والے کو جب کوئی اذیت جسمانی پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا بدن کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رب اس کے گناہوں کو اس کے بدن سے اس طرح دور کر دیتا ہے، اس طرح دور کر دیتا ہے جیسا کہ ایک درخت اپنے پتوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری تعلیم ہے میرے مصطفیٰ کی۔ لیکن آج لوگ اگر کوئی مرض پہنچتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی درد ہو اصل میں تو انسان اپنی زبان کو لمبی کر دیا کرتا ہے، زبان کو دراز کرتا ہے اور ایسے جملے نکالتا ہے کہ جو اس کو زیبا نہیں دیتے کہ یہ تکلیف مجھے پہنچی وہ تو صحیح رہتا ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں لگتی، بیماری مجھے ہی لگتی رہتی ہے، تو نازیبا ایسے کلمات اپنی زبان سے ہرگز نہیں نکالنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر کسی بندے کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ حالانکہ بندہ اگر گناہ کبیرہ نہ کرے تو رب کی شان دیکھو کہ بندہ کے گناہ صغیرہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ ایک نماز پڑھتا ہے اور اس درمیان جتنا وقفہ ملا دوسری نماز کے لیے جب وہ گیا تو اس ایک سے دوسری نماز کے درمیان مثال کے طور پر اگر اس نے نماز فجر کو ادا کیا پھر ظہر کے لیے گیا تو اب نماز فجر سے ظہر تک اگر اس سے کوئی گناہ ہوا، صغیرہ ہوا، تو اللہ پاک آنے والی نماز کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، یعنی اس نماز کے ذریعے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو جیسے ہی وضو کا پانی جسم پر ڈالتا ہے یہاں تک کہ ہاتھ دھوتا ہے تو وضو کے پانی سے جب ہاتھ دھلتے ہیں تو اس کے ذریعے اس کے ہاتھوں کا گناہ، انگلیوں کا گناہ، یہاں تک کہ ناخنوں کے اندر کا گناہ میرا خدا معاف فرما دیتا ہے۔ اب اسی طریقے سے پورے اعضاء پر وہ پانی ڈالتا ہے، جب وضو کرتا ہے چہرہ دھلتا ہے، ہاتھ دھلتا ہے، پیروں کو دھلتا ہے، اگر ان اعضاء سے کوئی گناہ ہوئے تو گویا کہ گناہ صغیرہ وضو کرنے کی برکت سے ہی اس کے معاف کر دی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے ہی اگر کوئی بندہ بیماری میں مبتلا ہوا تو اللہ پاک اس بیماری کے ذریعے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر بیماری ہمیں لگے تو ہمیں اپنی زبان سے ایسے برے کلمات نہ نکالنا ہے، بلکہ ایک بیماری بھی رب کی نعمت ہے۔ اللہ پاک جب کسی بندے کو بیمار کرتا ہے، جب بیماری اسے پہنچتی ہے تو گویا کہ بیماری آنا یہ بندے کے گناہوں کا سبب ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک عورت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ام سعید کیا ہوا تمہیں؟ وہ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے بخار نے گھیر لیا ہے، مجھے بخار آ گیا ہے۔ پھر آگے کہتی ہے آقا اس بخار کو خدا ہی سمجھے۔ میرے مصطفیٰ نے اتنا سنا اور ارشاد فرمایا، اس کو ہدایت دی۔ آقا نے فرمایا کہ تم بخار کو برا مت کہو،
تم بیماری کو برا مت کہو، اس لیے کہ جب اولاد آدم کو بخار آتا ہے، جب اولاد آدم کو بیماری آتی ہے، تو آقا نے بالخصوص لفظ بخار کا حدیث کریمہ میں تذکرہ فرمایا کہ جب بخار آتا ہے تو میرا خدا اولاد آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے، گناہوں سے اس طرح پاک و صاف کر دیتا ہے جس طرح کے آگ لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے، ایسے ہی اولاد آدم کو اس کا بخار اس کے گناہوں سے اسے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسی تعلیم میرے مصطفیٰ نے فرمائی۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی زندگی بھی ایسے ہی گزارنا چاہیے۔ اگر بیماری لگی ہے، بخار آیا ہے، تکلیف پہنچی ہے، تو ہمیں اس تکلیف پر برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہے، صبر و تحمل کا مادہ پیدا کرنا ہے۔ اپنی زبان سے ایسے نازیبہ کلمات نہیں نکالنا ہے، بلکہ ہم نے دیکھا، آپ تمام نے دیکھا کہ جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے تو وہ بسا اوقات کئی مہینے تک بیماری میں مبتلا رہتا ہے، تو گویا کہ اس کی بیماری میں اس جانے والے انسان کا مبتلا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک اس کو اس دنیا سے پاک و صاف بھیجنا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہمارے سرد میں درد بھی ہوتا ہے، ہمارے کانٹا بھی چبھتا ہے، تکلیف ذرہ برابر بھی پہنچتی ہے، تو میرا خدا اس تکلیف پہنچنے پر بھی اپنے بندوں کو اجر عطا فرماتا ہے اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں یہ درس لینا چاہیے، یہ تعلیم لینا چاہیے کہ ہر دکھ اور ہر تکلیف میں اپنی زبان کو دراز نہیں کرنا ہے، بلکہ رب نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے ہمیں اس حال پر اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ اگر بیمار رکھا ہے تو بیماری میں بھی صبر اور شکر کو ادا کرنا ہے، اور اگر ہمیں اچھا رکھا ہے تو اس کی نعمتوں کے چرچوں کو بلند کرنا ہے، چونکہ بیماری بھی ایک نعمت ہے، اور بیماری کے ذریعے اللہ پاک اپنے بندوں کے گناہوں